الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے۔ اس کا معنی پھیلنا ہے۔ یہ چونکہ رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے اس مہینے میں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، اور زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور حکمتیں ہیں۔ چنانچہ علامہ محب طبری نے 6 حکمتیں بیان فرمائیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ایک اور حکمت یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیض 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر و ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو اس حدیث کا علماء کرام نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کر دیتا ہے،
ایسے لوگوں کو حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے تو آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ امتی کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ نصف شعبان کا یعنی دوسرا نصف شعبان 15 کے بعد کا جو ہے شعبان کا آخری حصہ جو ہے اس کے اندر اگر روزے نہ رکھے تو بہتر ہوگا تاکہ رمضان کے روزے نشاط کے ساتھ رکھ سکے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے رستگاری و چھٹکارا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے دو دن عید الفطر عید الاضحیٰ ہیں، اس طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر دو راتیں شب برات اور شب قدر عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات کو رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی یعنی مدینہ طیبہ قبرستان ہے، آپ جنت البقیع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیش رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، تمام قبائل سے زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھیں۔ اس رات کے اندر چند لوگ ایسے بدبخت ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ایسے شخص کے کہ جو شرک کرتا ہو اور دوسرا جو دل کے اندر کینہ بغض رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک تو جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عید کی راتیں۔ ان احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے